اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں، اس میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر جا کر اس مردے کو زندہ کیا اور اس کی ماں کے سپرد کر دیا، اور اس مردہ زندہ نے 20 سال تک زندگی گزاری، شادی کی، صاحب اولاد ہوا۔ پیج نمبر 506 تک ہماری گفتگو پہنچ گئی تھی۔ پیج نمبر 507 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 11 بہت ہی بڑی نصیحتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلنشیں و حکمت آمیز نصیحتوں سے سبق سیکھنے کے لیے آپ کی توجہ ان چند باتوں کی طرف کراتا ہوں۔ درس و واعظ کی مجلس تھی، حواری عشق و شوق سے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے استاد کی نصیحتوں کو سن رہے تھے، دل و جان کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں تمام حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے راہ ہدایت سکھانے والے، ہمیں واعظ و نصیحت سے بہرامند کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، پیغمبر خدا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جھوٹی قسمیں مت کھائیں، لیکن میں کہتا ہوں قسم چاہے سچی ہو یا جھوٹی مت کھانا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، زنا مت کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک کمرے کو سجائیں اور اس میں بہت قیمتی ہیرے موتی اور پھول پھلواری اور بہت چاروں طرف گلدستے سجا دیں، اور اس میں تھوڑا سا لکڑیوں کے ذریعے دھواں کر دیں، تو دھواں اس کی پھولوں کے گلدستوں کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زنا بھی انسان کے اندر روحانی چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے، ختم نہیں کرتی، جیسے پھولوں کی خوبصورتی کو دھواں ختم کرتا ہے مگر پھول کو ختم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ انسان کا روحانی چہرہ بہت عظیم ہے، لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ انسان کا روحانیت کی ہی وجہ سے انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ روح اندر اگر سینے میں سچی ہوگی، پاک ہوگی، تو انسان کی زبان سے سچ ظاہر ہوگا، وہ باتوں کو حق باطل کو قبول نہیں کرے گا، اور جو کہے گا وہ حق ہوگا۔ لیکن اگر انسان کی اندر روح پاک و صاف نہیں ہے تو وہ منافقانہ انداز میں سچ کو بھی جھوٹ بنا دے گا اور جھوٹ کو بھی سچ بنا دے گا۔ انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ یہی مثال ایک دن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا، سخت ترین اور مشکل ترین چیز کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کا غضب۔ انہوں نے پوچھا، غضب الہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ایک دوسرے پر غضب نہ کرو، یعنی غصہ نہ کرو، نفرتیں نہ کرو، تو غضب الہی سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا، غضب کی علت اور منشا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، غضب کی علت تکبر، خود پسندی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے انسان کے اندر غضب پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کو ایک مشہور شاعر خسرو نے اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا صحرا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دور سے کچھ آوازیں سنی۔ ان آوازوں کی طرف چلے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو زمیندار کسی زمین کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین اس کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلح و صفائی کے ارادے سے انہیں صلح پر آمادہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، آپ دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میں زمین کی ملکیت کسی کی نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد یہی زمین قبر بنے گی اور آپ کو اپنے اندر لے لے گی، اور بوسیدہ ہونے کے بعد آپ کو اپنا حصہ بنا لے گی۔
پس زمین آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ آپ زمین کی ملکیت میں ہے، بنابر اس چند روزہ زندگی کے لیے جھگڑا مت کریں، غرور کے گھوڑے سے اتریں اور آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ یقیناً غرور، خاندانی دشمنی، نفرتیں انسان کو بہت ہی زیادہ پست اور ذلیل کر دیتی ہے۔ بڑھتی ہوئی زندگیاں، جو چھوٹے چھوٹوں کے بچوں کی بڑھتی ہوئی زندگیاں ہیں، ان پر غرور و تکبر اور آپسی جھگڑے بہت غلط اثر ڈالتے ہیں، اور وہ بڑھتی ہوئی زندگیاں جب اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، تو یہ بچے جو ابھی بچے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ جوان ہو جاتے ہیں، اور جو باپ کے سینے میں نفرت، حسد، غرور، تکبر اور ایک دوسرے سے نفرتیں تھی، وہ اولاد کے دل میں اتر جاتی ہے، اور اس طریقے سے دشمنیاں نسل در نسل آباد ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو، دشمنیاں سینوں میں آباد نہ کرو بلکہ محبتیں سینوں میں آباد کرو۔ جب محبتیں سینوں میں آباد ہو جائے گی تو انشاءاللہ گھر اور آنگن رونق ہو جائیں گے، لیکن اگر نفرتیں انسان کے سینوں میں آباد ہوگی تو بہت مال و دولت ہونے کے باوجود بھی نہ چہروں پہ رونقیں ہوں گی، نہ گھر اور آنگن میں رونق ہوگی۔ لہذا آپس میں ہمدردی اور محبتیں پیدا کرو، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہی باتوں میں یہ بات آئے گی جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کتے کے نزدیک سے گزر رہے تھے جس کا گوشت سڑ رہا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ حواریوں نے کہا کس قدر بدبو ہے، مگر اس کے دانت بھی چمک رہے تھے جو موتیوں کی طرح سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو دیکھ کے کہا مگر اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برائیوں کی ہی طرف نہ دیکھو، کبھی اچھائیوں کی بھی طرف دیکھ لیا کرو۔ یعنی تم نے اس کی بدبو کو دیکھا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے چمکتے ہوئے دانتوں کو دیکھا۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد صلح و صفائی کے لیے آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ بیابان سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک کتے کا مردار پڑا ہوا دیکھا۔ جو بات بالکل ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی وہی گزر رہی ہے۔ حواریوں نے کہا اس کتے کی بدبو کس قدر گندی اور نفرت آمیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ نے انہیں اور دوسروں کو یہ سبق دیا کہ صرف برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خوبیوں کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے، اور مکھی صفت نہ بنے جو ہمیشہ برائیوں پر ہی بیٹھتی ہے، یعنی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزرے تھے کہ انہوں نے میاں بیوی کے آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے قریب گئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ شوہر نے کہا اے پیغمبر خدا، یہ عورت میری بیوی اور ایک اچھی خاتون ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی لیکن میں اس سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا یہ عورت ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عورت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خاتون، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے؟ عورت نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرنے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ جب معدے میں غذا کے اوپر غذا بھر جائے تو وہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ کے دستور پر عمل کیا اور اس کا نتیجہ یہ پایا، یعنی اپنی خوبصورتی کو پلٹایا اور اپنے شوہر کی محبوبہ بن گئی۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے روح خدا، من المخلص للہ، اللہ کی بارگاہ میں مخلص کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا الذی یعمل للہ لا یحب ان یحمدہ احد علی شیء من عمل اللہ عز وجل۔ مخلص وہ ہے جو اپنے اعمال خدا کے لیے انجام دے اور اس بات کو پسند نہ کرے کہ کوئی اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی تعریف کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں سے ساز و سامان اور تالیوں کی آواز سنی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج رات اس گھر میں دلہن آنے والی ہے، یعنی شادی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قریبیوں سے فرمایا آج رات دلہن مر جائے گی اور جہاں سے خوشیوں کے سازیانے
گانے بجنے کی آواز آ رہی ہے وہیں سے رونے کی آواز آئے گی۔ جب رات چھا گئی تو ایسا کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ سے کہا گیا وہ دلہن تو ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ اس کے گھر کے دروازے پر گئے۔ دلہن کا شوہر باہر آیا۔ آپ نے فرمایا اپنی زوجہ سے پوچھو کہ اس نے رات میں کون سا اچھا کام انجام دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہر شب جمعہ ہمارے گھر ایک فقیر آتا ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے۔ گزشتہ شب جب وہ آیا تو اس نے غذا مانگی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ فقیر نے کہا میرے لیے کس قدر سخت ہے کہ میری بات نہیں سنتے۔ آج رات میرے اہل و عیال بھوکے رہیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنی جگہ سے اٹھی، گھر میں موجودہ غذا سے کچھ مقدار غذا اسے دے دی۔ حضرت عیسیٰ نے جو کہ وہاں پر موجود تھے دلہن سے کہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اچانک وہاں پر موجود لوگوں نے اس کے بستر کے نیچے ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جو اپنی دم اپنے منہ میں دبائے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دلہن سے کہا تم نے جو صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس سانپ کے گزند یعنی نقصان پہنچانے سے محفوظ ہو، ورنہ یہ سانپ تمہیں ڈنک مار کر تمہیں موت کی نیند سلا دیتا۔ دیکھو ایک تھوڑی سی غذا صدقے کے طور پر دے دی جاتی ہے تو انسان کی زندگی بخش دی جاتی ہے اور انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ اگر ہم سماج کو ان کی برائیوں سے یا علم دین یا علم دنیا انہیں دیں گے تو پھر پروردگار عالم کیوں نہیں دنیاوی اور اخروی اختیارات ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا اور انشاءاللہ تعالی انسان کو بہت بلند عزت عنایت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے لیے غذا تیار کی اور انہوں نے وہ غذا کھائی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ اٹھے اور ان میں سب کے ہاتھ دھلائے۔ حواریوں نے عرض کیا اے روح خدا بہتر تو یہ تھا کہ یہ کام ہم انجام دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ اس لیے کیا ہے کہ کل کو آپ لوگ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں اور آداب و تواضع کی روایت کریں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئے زمین کی کھدائی کر رہا تھا، اسے کاشتکاری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا خدا اس بوڑھے شخص کے دل سے آرزو باہر نکال دے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس بوڑھے شخص نے بیلچہ ایک طرف رکھا اور زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا اس پیرے مرد کے اندر آرزو پلٹا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا مرد اٹھا اور اپنا بیلچہ اٹھا کر زمین کی کھدائی میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اس بوڑھے شخص کے پاس آیا اور پوچھا آپ پہلے کیوں کام میں مصروف تھے اور پھر بعد میں بیلچہ ایک طرف پھینک کر سو گئے؟ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اٹھے اور کام میں مصروف ہو گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ بوڑھے نے کہا جس وقت میں کام میں مشغول تھا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ تم کب تک کام کرو گے جبکہ تمہاری عمر گزر چکی ہے، موت کی آخری حدیں چھو رہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے بیلچہ ایک طرف پھینک دیا اور سو گیا۔ اسی دوران میں نے اپنے آپ سے کہا تو جب تک زندہ ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی کے اخراجات پورے کر سکوں، لہذا یہ سوچ کر اٹھا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ ہاں امید اور آرزو اپنی حد تک بہتر ہیں اور متحرک رہنے کے لیے سبب ہیں، اگر یہ نہ سستی اور کاہلی کا سبب ہے نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کے فراق میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ راہ ہدایت میں مصائب اٹھائے، لوگوں نے زخم زباں کھائیں اور گالیاں سنی، لیکن جب وہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تو ان کے دل کو سکون مل جاتا۔ ماں کے حالات اور بیانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غم زدہ دل پر شفا بخش مرہم کا کام کرتے۔ ایسی ماں سراپا نور تھی اور ان کی موجودگی سے انسان کو خدا یاد آ جاتا اور ہر قسم کے غم کو دل سے دھو ڈالتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دن کے وقت سحر اور کوہستان کی طرف تشریف لے جاتی، وہاں پر عبادت خدا اور راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن وہ وادی دمشق میں پہاڑ کے دامن میں مشغول عبادت تھی کہ تھک کر وہیں پر ہی سو گئی تاکہ تھکاوٹ دور کر سکے۔ اسی حالت میں دنیا سے چل بسی۔ بہشتی حوریں ان کے پاس آئی، انہیں غسل و کفن دیا اور ان کے اوپر ایک سفید
سفید کپڑا ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیچھے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ماں کو بیدار نہ کیا، کافی دیر تک ان کے پاس ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے لیکن وہ بیدار نہ ہوئی۔ ادھر نماز پڑھنے اور روزہ کھولنے کا وقت آ پہنچا لیکن وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئی۔ وہ بڑے آرام سے ماں کے پاس آئے اور آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی اونچی آواز دی، وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئی اور کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سمجھ گئے کہ ماں کی چھاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ ماں کے داغ فراق نے ان کا جگر کباب کر دیا۔ برستی آنکھوں سے ماں کا جنازہ اٹھایا، بیت المقدس کے قریب لائے اور وہیں پر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کو بھولے نہیں اور روح مادر کو خواب میں دیکھا تو خوش ہوئے اور پوچھا، مادر جان آپ کی کوئی آرزو؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا، میری آرزو یہ ہے کہ میں دنیا میں ہوتی، سخت سردی کی راتوں میں صبح تک عبادت و مناجات کرتی اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام اور امام مہدی کے آنے کی بشارت دی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردن سے سرزمین بیت المقدس کی طرف گئے۔ سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فلاں مقام پر ایک گدھا پھر رہا ہے، اسے یہاں پر لاؤ۔ ان کے ساتھی گئے اور گدھے کو لے آئے۔ حضرت عیسیٰ اس پر سوار ہو کر شہر اورشلیم میں داخل ہوئے۔ وہاں پر کچھ مریضوں کی عیادت کی، اذن خدا سے انہیں شفا دی۔ پھر بیت المقدس میں گئے، وہاں پر بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا، اے پیغمبر خدا ہمیں یہ بتائے کہ دنیا کا خاتمہ کیسے اور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو مطلع کر رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہے۔ ان کے ایک فرزند حضرت مہدی، وہ مخلوق پر حجت خدا ہوں گے اور قیام کریں گے اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھی بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اسی زمانے میں آسمان سے اتروں گا اور میرا ظہور قیامت کی نشانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف عروج کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغات اور اب کے ماننے والوں میں اضافہ اس بات کا سبب بنا کہ یہودی اور ان کے علماء دل میں حضرت سے دشمنی رکھنے لگے اور اس فکر میں پڑ گئے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش تیار کی جائے۔ انہوں نے اپنی منحوس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ روم کو ابھارا اور اس سے کہا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ حکومت کو بچانے کے لیے تیرے پاس قتل عیسیٰ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ دشمن کی سازش سے آگاہ ہو گئے، اپنے حواریوں سمیت اپنی جگہ بدل دی اور فقیہانہ زندگی گزارنا شروع کر دی تاکہ دشمن کی گزند سے محفوظ رہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قریبی یہودا یوتی نے چاندی کے 30 ٹکڑے رشوت لے کر آپ کا ٹھکانہ دشمن کو بتا دیا، اور جب دشمن کو بتا دیا تو وہ لوگ حضرت کو گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکا دیں۔ البتہ یہودا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، ان لوگوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس واقعے کی وضاحت کچھ یوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ ایک باغ میں داخل ہو رہے، وہاں چھپ گئے، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو یہودا کی نشاندہی پر دشمن دیوار میں پھلانگ کر باغ میں داخل ہوا اور حواریوں کو گھیراؤ میں لے لیا۔ حضرت کے حواریوں نے جب انہیں خطرے میں گھرا ہوا دیکھا تو انہیں تنہا چھوڑ کر فرار کر گئے، لیکن اللہ نے ایسے خطرناک حالات میں انہیں تنہا نہ چھوڑا اور ان کی مدد فرمائی اور حملہ آوروں کی آنکھوں سے پنہا رکھا۔ نتیجتاً ان لوگوں نے یہودا یوتی کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھا تو اس قدر وحشت زدہ ہوا کہ اس میں بولنے کی سکت نہ رہی اور اپنا تعارف نہ کروا سکا۔ ان لوگوں نے یہودا کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا اور اس طرح اس نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ قیصر روم، اس کے دروازے اور اس کی فوج یہ سمجھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
انہوں نے نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ دوسروں کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا۔ دنیا میں مشہور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، حتیٰ کہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو صلیب کا نعرہ لگایا جاتا ہے اس کی بنیاد بھی اس بات پر اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تختہ دار پر لٹکائے گئے، یعنی انہیں سولی دے کر شہید کیا گیا، لیکن قرآن کی صریح نص کے مطابق وہ نہ قتل ہوئے ہیں اور نہ انہیں سولی دی گئی ہے، بلکہ خداوند متعال نے انہیں زندہ اٹھا لیا، بھی ابھی زندہ ہیں، آسمان پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی زمین پر اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ شب معراج پیغمبر اسلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ پیغمبر اسلام نے شب معراج آسمانوں پر بہت سے فرشتوں سے ملاقات کی، اور من جملہ یہ جب پیغمبر خدا حضرت جبرائیل کے ہمراہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہاں پر رسول خدا احمد مصطفیٰ نے امامت کرائی اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سارے دوسرے انبیاء کی اقتداء میں نماز بجا لائے۔ خاتم المرسلین آسمان اول کی سیر کرنے کے بعد آسمان دوم پر گئے تو وہاں پر وہ افراد کو دیکھا جو ایک دوسرے سے مکمل شباہت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرو۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ دونوں خالہ زاد بھائی یعنی یحییٰ عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کریں۔ پیغمبر نے انہیں سلام کیا اور ایک دوسرے کے لیے خدا کی بارگاہ سے طلب مغفرت کی۔ حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ یہاں پر پیج نمبر 515 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی بھی تمام ہو جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی ابھی باقی رہ گئی ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تاریخ اور سوانح عمری انشاءاللہ ہم مکمل دوسری کتابوں کو جس میں پوری تاریخ اسلام ہو، پیغمبر اسلام کی ولادت سے پیغمبر اسلام کی وفات تک کے حالات پیش کریں گے۔ لہذا آج یہ کتاب قصص الانبیاء بس یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نقوش عصمت کے ساتھ، جو چہاردہ معصومین کی حالات زندگی پر احسن اور بہترین طریقے سے تحریر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس پیشکش کو، اس محنت کو، اس کام کو، ان کتابوں کو پہنچائیے تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو ان باتوں کی تعلیم دیں۔ ان باتوں میں نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، محبت ہے، ہمدردیاں ہیں، آباد دنیا کو کیسے کیا جائے اور آخرت کو کیسے آباد کیا جائے، وہ سارے رموز ان باتوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم سن لیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں گھر میں پڑی ہوئی چیز کام آ جاتی ہے، اسی طریقے سے ذہن میں محفوظ علم کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا۔ تو آپ اپنے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، کتابوں کے لیے، اسلام کے لیے چند لمحوں کا وقت نکالیے اور اس پروگرام کو دیکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔